بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اسلام آباد سے خط لکھا ہے جناب جمال احمد صاحب نے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز جمعہ قضا ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز جمعہ ادا ہی نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جمال احمد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کا حکم دیا، اور یہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا۔ قرآن میں باقاعدہ ایک سورت ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو تم اپنا کاروبار چھوڑ دو اور نماز جمعہ کے لیے آگے بڑھو، لپکو۔ اور اس کے لیے اللہ نے اپنی مغفرت کا، اپنی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وعید فرمائی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جمعہ کے دوران چھوڑ جاتے ہیں اور اپنے بازاروں کی طرف اور اپنے کاروباروں کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کی مذمت کی گئی، ان کو وعید سنائی گئی، انہیں یہ کہا گیا کہ وہ ایک بہت بڑے فائدے سے محروم ہو رہے ہیں۔ آقا رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جمعہ کا دن یہ سید الایام ہے، یعنی اللہ نے اسے تمام ایام کا، تمام دنوں کا سردار بنایا ہے، اور جو شخص جمعے کی نماز ادا کرتا ہے یہ نماز اس کے لیے عید کا درجہ رکھتی ہے، اور عید عربی زبان میں خوشی اور مسرت کو اور سعادت کو کہا جاتا ہے۔ گویا کہ بے شمار برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس نماز جمعہ کے ساتھ جوڑی گئی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام چونکہ علم اور حکمت اور دانائی کا دین ہے، اس لیے انسانوں کو باقاعدہ تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنی عبادات میں اس جمعے کی نماز کو ایک عبادت کا ایسا حصہ بنایا کہ جس میں آس پاس کے مختلف علاقوں سے لوگ کسی جامع مسجد میں، کسی مرکزی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں اللہ کی اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا علم حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کا دن یہ تعلیم کا دن بھی ہے۔ شریعت کے احکام، حلال اور حرام کے معاملات، زندگی کیسے گزاری جائے، اس میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کون سے کام کیے جانے چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کا سلیقہ کیا ہے، یہ اہل ایمان جمعے کے روز باقاعدہ خطبہ جمعہ میں سیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمعے کی نماز اور جمعے کا خطبہ جو ہے اس سے کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ آقا رحمت علیہ السلام کے ایک فرمان کے مطابق کہ جو شخص مسلسل 3 جمعے ادا کرنا چھوڑ دے اور وہ ادا نہ کرے تو ایک طرح کے نفاق میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کے دل میں ایک طرح کی نفاق والی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو شخص بھی مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، اسے نماز جمعہ اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ اور آپ کے اصحاب جمعے کے دن ادھر ادھر سفر کرنے سے گریز کیا کرتے تھے، کسی بڑے کام میں مصروف ہونے کے بجائے کہ جس میں آدمی کہیں اور چلا جائے اور اس کی نماز جمعہ چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو، تو اس سے بھی بچا کرتے تھے تاکہ نماز جمعہ کو پورے اطمینان کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ اس لیے ہر مسلمان کو نماز جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز جمعہ جو ہے یہ صرف 2 رکعت ادا کرنے والی نماز نہیں ہے، بلکہ خطبہ جمعہ سننا یہ بھی اس کا حصہ بنایا گیا۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا آقا رحمت علیہ السلام کی اس حکمت کی طرف کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات انسان سیکھتا ہے، وہ ہدایات حاصل کرتا ہے، جس کی بنا پر وہ اپنی زندگی بہتر انداز میں گزار سکتا ہے۔ لیکن نماز جمعہ ایک ایسی نماز بھی ہے کہ جو اگر انتہائی مجبوری کی کیفیت ہو اور ایسی صورتحال ہو کہ کوئی شخص نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے کسی جامع مسجد میں نہیں جا سکتا تو وہ نماز ظہر اپنے گھر میں یا جس مقام پر وہ ہے وہ ادا کر لے گا۔ گویا کہ نماز جمعہ میں جو 2 رکعتوں کی رخصت تھی خطبے کی وجہ سے،
اب وہ شخص اپنی کسی مجبوری کی بنا پر نماز ادا نہیں کر پا رہا اور وہ جامع مسجد میں نہیں گیا، تو اب اسے ظہر کی نماز یعنی 4 فرض ادا کرنے ہوں گے، اور جو بھی اس کے ساتھ سنتیں لوازمات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا۔ گویا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے روز کسی جامع مسجد میں جا رہا ہے، اس کا اہتمام کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔ اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے کہ وہ جامع مسجد میں نہیں جا سکتا، تو پھر وہ ظہر کی نماز ادا کر کے اللہ کی اس عبادت کے عمل کو پورا کرے گا۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے ان میں خصوصی طور پر جن نمازوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اہل ایمان کو بھی ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جیسے فجر کی نماز، عصر کی نماز، جمعے کی نماز، ان کا خصوصی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ایک چیز اور اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم نے نماز صرف خود ادا نہیں کرنی، بلکہ اپنے آس پاس کے افراد کو بھی اس سے آگاہ کرنا ہے، اور سب سے پہلے اپنے گھر میں جو رہنے والے افراد ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، دیگر افراد جو ہیں، ان کو بھی اس نماز کے ادا کرنے کے لیے آمادہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو جو بھی وہ عبادات ہمیں بتاتے ہیں اور جو بتائی گئی ہیں، ان تمام عبادات میں سے نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے روز بطور خاص پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ نماز اور بطور خاص نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔